بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دو نوجوان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ محفل میں بیٹھے پھر ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف انگلی کر کے کہنے لگے، اے عمر، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ وہ کہنے لگے، امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں امیر المومنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس طرح قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، وہ باز نہیں آیا تو میں نے اسے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا، فیصلہ لکھنے کی ضرورت نہیں، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجموعے پر ایک خاموشی چھا گئی، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات تھی، چنانچہ ضمانت دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ نہیں تھا، یہاں ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا تھا، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کی شریعت کے معاملے پر حضرت عمر سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر بھی متاثر ہوئے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا کہ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے۔ اگر واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گاں جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے تھے۔ اسی صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں نے اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیا۔ حضرت عمر نے ایک بار پھر مجموعے کی طرف دیکھا، بلند آواز سے پوچھا، اے لوگو، کوئی تم میں سے ہے جو اس کی ضمانت دے؟ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ذر نے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا۔ حضرت عمر نے کہا، جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر نے فرمایا، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت نے پھر فرمایا، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر رخصت ہو گیا، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے اور ان کے لیے کوئی راحت دیکھنے کے لیے۔ چنانچہ 3 راتوں کے بعد عصر کے وقت شہر میں منادی بھر گئی، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجموعہ اللہ کی شریعت دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے سوال کیا، کدھر ہے وہ آدمی؟ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر نے مختصر جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھا، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ہو کا عالم تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی تھی۔ مغرب سے چند لمحے پہلے وہ شخص آ گیا
اس شخص کو دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا لگائی، ساتھ ہی مجمع نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اے شخص، اگر تو لوٹ کر بھی نہ آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا افاع ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟ اب نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔